اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام العلم خزائن ومفتاحها السؤال۔ سب سے پہلے ناظرین ناظرات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے کہ آپ اس اپنے پسندیدہ پروگرام میں یقیناً شامل ہو چکے ہوں گے اور بھرپور استفادہ کرتے ہوں گے۔ 8 سال سے تقریباً ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مسلسل سینکڑوں بلکہ ہزاروں سوالات کے جواب دینے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم خزائن، علم خزانوں کا مجموعہ ہے، مختلف خزانے ہیں علم کے نام پر، مگر ان تمام خزانوں کی کنجی اور چابی سوال کرنا ہے۔ کیجئے سوال، یعنی اپنے علم اور معرفت میں اضافے کے لیے کیجئے سوال۔ کیجئے سوال یعنی اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے سوال یعنی دین کو بہتر سمجھیے تاکہ اپنی آخرت کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ناظرین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے۔ سوالات آپ کی جانب سے ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں مدلل مفید جواب بھی پیش کریں۔ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو بھی آپ پوچھیں گے 100% آپ کا جواب آپ کو ملے گا، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ اگر جواب آتا ہے تو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گے اور اگر نہیں آتا ہے تو آپ میرے علم میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ گویا کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کے علم میں اضافے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی خود بخود۔ آپ کے سوال ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ دوسرے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آمین۔ چھوٹا سا سوال ہے نماز سے متعلق۔ جی فرمائیے۔ کیا کسی مجبوری کے سلسلے میں، جیسے اگر جانا ہے اور کوئی بہت ہی امر مہم درپیش ہو تو کیا تھوڑی وقت سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وقت کی تنگی کی نہیں، میں کیونکہ اس کے بعد پھر قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر 1 بجے نماز ہے 7 بجے تو 7 بجے کسی طرح سے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہم جواب آپ کا دیں گے۔ آپ اس میں گرامی آپ کا فرمائیں گے دوبارہ؟ ناصر عباس ہے، لندن سے بول رہا ہوں۔ ناصر عباس صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہیں، جواب دیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ جی پہلے کال آ گئے تھے اور ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات لیں گے تو پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف جائیں گے۔ تو ہم اہمیت بتا رہے تھے سوال کرنے کی کہ کتنی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سوال کریں تاکہ اپنے علم میں اضافے کا خود ہم سبب فراہم کریں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا القلوب اقفال ومفتاحها السؤال۔ یہ مولا کائنات کا نورانی جملہ غرر الحکم میں موجود ہے، صفحہ 60 میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو دل ہیں وہ ان پر تالے لگے ہوئے ہیں اور دلوں
کے تالوں کی جو چابی ہے وہ سوال کرنا ہے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے اور اندر ہی اندر بہت ساری شبہات و ابہامات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. دلوں کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر وہ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں, نتیجے میں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم سوال کریں. السوال مفتاح العلم, ایک اور حدیث ہے کہ سوال علم کی چابی ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاء العمی طول السؤال وانما تمام العمی طول السکوت علی الجہل. بہت نورانی اور پیاری حدیث ہے ہم سب کے آقا و مولا پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے کہ آپ نے فرمایا کہ اندھے کا علاج یہ ہے کہ وہ سوال کرے اور سوال کو جتنا کر سکتا ہو وہ کرے تاکہ اس کا اندھاپن دور ہو. دوسرے لفظوں میں امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جہالت اور نادانی جو ہے وہ اندھیرا ہے. جو لوگ نہیں جانتے حقیقت میں وہ اندھیرے میں رہتے ہیں, اور جو اندھیرے میں ہوتے ہیں وہ جرأت نہیں کرتے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو یقینی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی چوٹ لگ سکتی ہے, کہیں سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ پوچھتے ہیں چونکہ اندھے ہیں اور سوال کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی روشنی اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے مل جائے. آگے امام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا تَمَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الْجَهْلِ. مکمل اندھاپن یہ ہے کہ انسان نہ جان کر کے خاموشی اختیار کر جائے. بہت سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں, سوال بھی نہیں کرتے, اور وہ جب تک نہیں پوچھتے وہ حقیقت میں اندھیرے ہی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. پوچھیں گے تو اندھیرا دور ہوگا. چونکہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے علم کے حصول کی چاہت بھی رکھی ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں, مہدی رضا. مجھے سوال پوچھنا تھا. جناب مہدی رضا صاحب فرمائیے. آپ ڈائریکٹ آ چکے ہیں اور میرے ساتھ پوری دنیا سن رہی ہے, سوال کیا ہے فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ میرا یہاں 10 دن قیام تھا مانچسٹر میں. ٹھیک ہے, 10 دن سے زیادہ قیام تھا, لیکن اب وہ میرا ڈیسائیڈ ہو گیا جلدی جانے کا. ٹھیک ہے, بکنگ ہو گئی ہے لیکن ابھی میں نے سفر نہیں کیا, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز پوری پڑھنی ہے یا ابھی قصر ہوگی میری نماز؟ ٹھیک ہے, آپ کا جواب ابھی دیں گے. آپ دیکھتے رہیے گا, کہیں نہیں جائے گا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, ہم چاہیں گے کہ آپ فون اٹھائیں اور سوالات کریں, اور ہم سوالات کو اکٹھا کر کے ایک ہی ساتھ جواب بھی دیکھیں, جواب بھی پیش کریں گے. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما یہلک الناس لانہم لا یسألون. بہت سارے لوگ صرف اس لیے ہلاک ہو جاتے ہیں, تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے. جب پوچھتے ہی نہیں تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا, جب معلوم نہیں ہوگا تو وہ عمل نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے بھی نہ جان کر کے وہ غلط کریں گے. نتیجے میں ہلاکت ہے, نتیجے میں تباہی ہے, نتیجے میں بربادی ہے. تو انسان کو تباہی سے اور ہلاکت سے بچنے کے لیے اور وہ جہالت کا جو اندھیرا ہے اس کو دور کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے. سوال کریں گے تو یہ سارے مسئلے جو ہے ان کے حل ہوتے چلے جائیں گے, اور پوچھنے والے کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے, اور نہ پوچھ کر کے خاموش رہ کر اپنی مرضی کا جو عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ اس لیے نہیں سوال کرتے کہ انہیں تھوڑے بہت شرمندگی ہے, حیا کرتے ہیں. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. جی جی فرمائیے. آپ سے ایک بہت معمولی سا سوال کرنا ہے, میں بہت کنفیوز ہوں اس معاملے میں. جی جی فرمائیے.
جب یہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے اس کی جو نفل پڑھتے ہیں مطلب وہ تو وہ جو ہے وہ اذان کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اقامت پڑھیں پھر عصر نماز شروع کریں، یا اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ نوافل پڑھ کے اور اس کے بعد عصر نماز پڑھیں، مطلب یعنی اذان سنیں مطلب کہیں، اقامت کہیں اور اس کے بعد نوافل پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے ہم عصر نماز پڑھیں. یہ پلیز ایکسپلین کر دیجیے. ضرور کر دیں گے سسٹر، آپ دیکھتے رہیے گا، آپ کا سوال آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اوکے، شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں ایسا شخص فوت ہو جائے جو کہ جس کا تعلق یا عقیدہ مرزئیوں والا ہو، مرزئی یا قادیانی بھی جنہیں کہتے ہیں، اور میرے علم میں جہاں تک ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو اس فیملی کے لیے اس شخص کا غسل کفن کرنا یا اس کا جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے فاتحہ کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیا. آپ کے سوال کا بھی ہم جواب انشاءاللہ دیں گے. اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کیجیے گا، نہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے اسی سوال کا جواب دیں گے. شکریہ. بس یہی سوال ہے میرا. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک اور کال آئے اور ایک سوال آئے تو 5 سوال اکٹھا ہم ایک ایک کر کے جواب دیں گے، پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو ایک اور نورانی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء حیاءان، حیاء عقل و حیاء حمق. فرمایا کہ شرم اور حیا کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کی شرم اور 2 طرح کی حیا ہیں. ایک عقلی حیا ہے جو بیہودگی، بے پردگی، بے حیائی اور عریانیت اور اس طرح کی نازیبا چیزوں سے انسان کو حیا آتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے. ایسی حیا انبیاء کی سنت ہے، ایسی حیا مردانگی کی دلیل ہے، ایسی حیا غیرت کا صحیح معنوں میں بہترین اظہار ہے. مگر ایک اور حیا ہے اور وہ ہے حماقت کی حیا، وہ کہ جو کہے کہ بھئی میں پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا لوگ سمجھیں گے، تو سوال کرنے میں جو حیا کرتے ہیں وہ حماقت والی حیا ہے. جی کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا جی حسنین بات کر رہا ہوں. حسنین جی حسنین بات. جی فرمائیے. میرا وہی ایک کنفیوژن والا سوال ہے. جی کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں یہ باتیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو پاتا. میں مقلد ہوں اطلس سستانی کا. ہمارا جو چاند کے سلسلے میں جو ایشوز آتے ہیں، صرف اس کو کسی شرعی نقطہ نگاہ سے یا کسی شرعی ریفرنس سے آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا ہم اپنی لوکل کمیٹی جو ہماری یورپ کی اس کو ہم فالو کریں یا ہم اپنے جس کی تقلید میں ہیں اس کو فالو کریں؟ یہ ایک بہت لمبے عرصے سے میں کنفیوژن کا شکار ہوں. آج تک تو میں جو ہوں اپنے مرجع کے ہی فالو کرتا ہوں، لیکن پھر جب اپنے سراؤنڈنگز میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ باوجود کسی اسپیسیفک مرجع کی تقلید میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک جو ہمارا ادارہ ہے اس کو فالو کرتی ہے، تو میں کنفیوز رہتا ہوں کہ آیا میں غلط ہوں، وہ صحیح ہے یا ادر وے راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، مجھے پلیز کلیریفائی کر دیں. ضرور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے گا. مختصر دیں گے جواب لیکن بہت مفید ہوگا، اور اگر آپ توجہ دیں گے تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں حسین کاظم بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی حسین کاظم صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے مغفرت کے لیے میں کون کون سے کام ایسا کروں جو جس میں ان کو عالم برزخ میں ان کا ثواب ملے؟ ایک بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ شام میں جو لوگ مہاجر لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کی مدد کے لیے میں ان کو جو بھی مدد کروں تو ان کو مدد کرنے کے لیے میں اپنے والدین کا حوالہ دے کر کے
उसका सवाब हासिल कर सकता हूँ या नहीं। ठीक ये है, 2 सवाल है हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब। जनाब मेरा मौला सलामत रखे, मौला शादरबाद रखे, आज आपकी सेहत मौला करे सही है, मौला 5 दिन पाक का सेहत से नवाजे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए मौला सलामत रखे माशाल्लाह। किबला साहब आज आपकी खिदमत में 3 सवाल हैं जनाब। पहला मेरा सवाल है सूरा कसस जो 28 नंबर है, आया व फी हदाया नंबर 5 और 6 है, जिसमें इरशाद बारी ताला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। जी। और ये जो अशरफ अली थानवी तर्जुमा करते हैं कि गर्द फ़िरौन तो इस ख्याल में था कि हमको ये मंजूर था कि जिन लोगों का जोर ज़मीन मिस्र में घटाया जा रहा था, हम उन पर दीनी और दुनवी एहसान करें, और वो एहसान ये है कि उनको दीन में पेशवा बना दें। तो मेरा सवाल ये है कि ये कौन से पेशवा है जिनकी अल्लाह ताला हमें हिदायत कर रहा है, इस पर रोशनी डालकर हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। और दूसरा मेरा सवाल है सूरा आल इमरान की आयत नंबर 103 वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और अशरफ अली थानवी कहते हैं मजबूत पकड़े रहो अल्लाह ताला के सिलसिले को, इस तौर पर कि तुम सब बाहम मुतफक भी रहो और बाहम ना इत्तफाकी मत करो। तो ये अल्लाह ताला का सिलसिला क्या है, ये हबलल्लाह जो है अल्लाह ताला का सिलसिला ये कह रहे हैं, ये क्या है? और अल्लाह ताला फरमाता है कि और दूसरी जगह फरमाता है व उर्वतुल वुस्का, तो उर्वतुल वुस्का भी क्या है और ये हबलल्लाह क्या है, इन पर रोशनी डालकर हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद हम होंगे और आप, और ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल।